نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آئیے سورۃ النور کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو تم پر فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سورت کا آغاز تمام سورتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ نیز یہ احکام بہت ہی واضح ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور تاکہ امت مسلمہ بآسانی ان پر عمل کرے۔ آیت نمبر 2۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنفیذ کے معاملے میں۔ یہ اللہ کے دین اور شریعت کا معاملہ ہے، ایسے معاملے میں حد جاری کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کسی کا تعلق انسانی ہمدردی یا فطری نرم دلی وغیرہ کچھ بھی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان دونوں کی اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ دین اسلام حسب و نسب کی حفاظت کرتا ہے اور حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نسب حلت ملت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حال میں کوئی مر جائے تو ایمان سے خارج دنیا سے گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ زنا کا انجام بھی بہت برا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے
وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح سے پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخرت میں یہ انجام ہے۔ زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ، آزاد، بالغ اور عاقل ہوں گے تو جیسا کہ اس آیت میں آیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور علماء کے نزدیک 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیے جائیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شہر بدر کرنے کا تعلق حاکم وقت سے ہے، اگر وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو صرف کوڑے لگانے پر ہی اکتفا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ ایک مزدون نے اس آدمی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جس کے پاس وہ کام کرتا تھا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال تک شہر بدر کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ دونوں غلام اور باندی ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کی دلیل سورۃ النساء آیت 25 میں ہے، اگر لونڈیاں زنا کریں تو انہیں آزاد عورتوں کی آدھی سزا دی جائے گی، یعنی 50 کوڑے، اور غلام کو بھی لونڈی پر قیاس کرتے ہوئے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زانی اور زانیہ اگر آزاد، بالغ، عاقل اور شادی شدہ ہوں تو انہیں رجم کر دیا جائے گا۔ صحیح اور متواتر سنت سے یہی ثابت ہے اور اہل علم کا بھی اسی پر اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلم سوسائٹی کو بدکاری اور فحاشی سے پاک کرنے کے لیے زنا کا ارتکاب کرنے والے مردوں اور عورتوں پر قرآن اور سنت سے ثابت شدہ حد کو ضرور نافذ کریں اور شیطان کے ورغلانے میں آ کر ان پر رحم کھاتے ہوئے کسی قسم کی نرمی سے کام نہ لیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ مسلم سوسائٹی میں فحاشی اور بدکاری پھیلے، مسلمانوں کی نسلیں خراب ہوں، سوسائٹی میں ناجائز بچے وجود میں آئیں اور امت مسلمہ کی اساس جس عفت اور پاک دامنی اور طہارت اور پاکیزگی پر ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، جیسا کہ آج مغربی ممالک یعنی ویسٹ میں ہو رہا ہے کہ ان کی حکومت نے لواطت اور زنا کو قانونی درجہ دے دیا ہے۔ لواطت یہ وہ عمل ہے یا وہ فعل ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتے تھے، اور اس قوم پر اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب آیا تھا۔ ان گھناؤنے فعل کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں بن بیاہی مائیں اور ناجائز بچے پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور لواطت کو جائز قرار دینے کی وجہ سے دن بہ دن ان کی فطرت مسخ ہوتی جا رہی ہے، اور ظاہر میں چلتے پھرتے انسان اندر سے بے حیا اور بدتر ہو گئے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت پر لوگوں کے سامنے حد جاری کی جائے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس میں بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ایک کو سزا دی جائے تو لاکھوں کے لیے یہ باعث عبرت ہو۔ آیت نمبر 3، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد کو روا نہیں
کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے۔ یہ حکم قانون کے درجے میں نہیں بلکہ اخلاق کے درجے میں ہے، یعنی اس شرمناک اور گھناؤنے نے جرم کا ارتکاب کر کے اس شخص نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی پاک دامن عفت مآب مومنہ کے لائق ہے ہی نہیں، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اس قانونی بندھن کے لیے ہی اپنے جیسی ہی کوئی بدکار عورت یا پھر مشرکہ عورت کا انتخاب کر لے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ کہ زانیہ اور زانی سے نکاح مومن پر۔ اس آیت میں زنا کی قباحت اور زانیوں کی حقارت کو مزید اجاگر کیا گیا ہے اور مزید بیان کیا گیا ہے کہ زانی کی حرام رغبت اور خواہش پوری کرنے پر زانیہ اور اللہ کی نافرمان بندی ہی تیار ہوگی یا مشرک عورت تیار ہوگی جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی ہے۔ اسی طرح زانیہ کی حرام رغبت اور خواہش پوری کرنے پر زانی اور اللہ کا نافرمان بندہ ہی تیار ہوگا یا مشرک آدمی جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا۔ آیت نمبر 4، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ محصنات سے مراد خاندانی عورتیں بھی ہیں اور منکوحہ عورتیں بھی۔ گویا عورتوں کے حق میں احسان حفاظت کا احصار کی دو صورتیں ہیں۔ جو عورتیں کسی معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ اپنے اس خاندان کی حفاظت کے حصار میں ہیں، یعنی ان کی حفاظت ان کا خاندان کرتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ نکاح میں ہیں تو انہیں اس نکاح کی وجہ سے اپنے خاوند سے حفاظت حاصل ہے۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن خاتون پر بدکاری کا الزام لگائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 4 چشمدید گواہ پیش کرے۔ 4 چشمدید گواہ کا مطلب ایسے گواہ جنہوں نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو اس الزام کو بہتان تصور کیا جائے گا اور زنا کے بہتان کی سزا کے طور پر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ شریعت میں اسے حد قذف کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سزا زنا کی سزا 100 کوڑوں کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے۔ اس میں بظاہر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ خواہ مخواہ بلا وجہ برائی کی تشہیر نہ کرو، برائی کو پھیلاؤ مت۔ دراصل برائی کا چرچا بھی معاشرے کے لیے برائی ہی کی طرح زہرناک ہے، اور شریعت کا مقصد اس زہر کو روکنا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا تقاضا یہ ہے
کہ اگر کہیں ایسی غلطی کا ارتکاب ہو تو قصوروار افراد کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 5 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اگر کسی پاک دامن خاتون پر بدکاری کا الزام لگائے کوئی آدمی، پھر وہ 4 چشمدید گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس الزام کو بہتان تصور کیا جائے گا اور اس بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اس کو شریعت میں اسے حد قذف کہا گیا ہے، تو یہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص پر قذف کی حد جاری کی گئی اور اسلامی عدالت میں طویل عرصے تک اس کی گواہی ناقابل قبول رہی، لیکن سزا ملنے کے بعد اس شخص نے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی اور پھر اپنی پرانی جو روش تھی اس کو بالکل تبدیل کر لیا، اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے معاشرے میں پھر سے اسے ایک با اعتماد، صالح اور پرہیزگار مسلمان کے طور پر تسلیم کیا جائے، اب ایسے شخص کی گواہی بھی قابل قبول ہے کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 6 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُمْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس اپنے علاوہ موقع کے 3 گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ چونکہ معاملہ اس کی بیوی کا ہے اس لیے وہ خاموشی اختیار کر کے اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ عام حالات میں تو اگر کوئی شخص اپنے علاوہ 3 چشمدید گواہوں کے بغیر کسی پر ایسا الزام لگائے گا تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، لیکن میاں بیوی کے معاملے میں ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی قانون بتایا ہے جسے اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچا ہے۔ ایسے شخص سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ واقع کی گواہی دے اور دعویٰ کرے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے۔ آیت نمبر 7 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اسی طرح ایسے شخص کی جو گواہی ہے جو اس نے 4 دفعہ کہا ہے کہ وہ سچا ہے تو اس کی گواہی 4 گواہوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ آیت نمبر 8 وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات باللہ انہ لمن الکاذبین، اور اس عورت سے یہ
بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ یعنی اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو۔ اب اس میں اس طرح ہے کہ اگر شوہر 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر الزام میں اپنی سچائی کی گواہی دے دے اور 5ویں دفعہ یہ بھی کہہ دے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس کی طرف سے 4 گواہ پیش کرنے کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد مطلقہ عورت کو صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ اس الزام کو تسلیم کر لے یا خاموش رہے تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی، لیکن اگر وہ اس کا انکار کرے تو اسے بھی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اس کا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر وہ عورت ایسا کہہ دے گی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور وہ دنیا کی سزا سے تو بچ جائے گی، البتہ اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے گی اور وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آیت نمبر 10۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی اجتماعی مشکل کا حل بتا دیا۔ جھوٹے کی تشریح کرنے کی بجائے اس کی پردہ پوشی کر دی کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ اپنی حالت کو سدھار لے اور اللہ کے سامنے صدق کے دل سے توبہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور صاحب حکمت ہے، تو اپنی بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں غلط راستے پر ڈال دیتا اور تم کوئی بہت ہی بڑا قدم اٹھا لیتے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے بلال بن امیہ انصاری کا مشہور واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلال بن امیہ ایک رات جب اپنے کھیت سے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی کے پاس ایک اجنبی آدمی کو دیکھا اور اپنے کان سے بھی دونوں کی باتیں سنی۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا تو آپ پر یہ بات گراں گزری اور سوچا کہ اگر بلال بن امیہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ بلال نے آپ کے چہرے میں یہ بات پڑھ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں سچا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو ضرور حل کر دیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن امیہ سے کہا کہ اگر تم نے اپنے دعوے کی صداقت پر 4 گواہ پیش نہیں کیے تو تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے اس عورت کو بلا بھیجا اور اوپر لعن کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق بلال نے اپنی سچائی کی گواہی دی۔ پھر عورت سے کہا گیا تو اس نے بھی 4 بار اپنے شوہر کے
چھوٹا ہونے کی گواہی دی اور 5ویں بار سے پہلے رکی اور اعتراف زنا کر لینا چاہا، لیکن پھر یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، کہہ گزری کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، لیکن جو بچہ اس عورت کے بطن سے پیدا ہوا وہ ویسا ہی تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے اوصاف ایسے ہوں گے تو وہ بلال بن امیہ کا نہیں ہوگا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر قسمیں نہ کھائی ہوتی تو آج عورت کے ساتھ میرا معاملہ کچھ اور ہوتا۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔